अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज गुलाम महमूद डोगर केस में एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। उन रिमार्क्स के ज़रिए वो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम पहले पार्ट में ये डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ऑडियो या वीडियो टेपिंग है किसी भी जज की हो या किसी ब्यूरोक्रेट या फौजी की या इवन किसी पाकिस्तानी शहरी की भी, तो उसकी आइन और कानून में क्या गुंजाइश है, कौन से कानून और आइन में इसकी प्रोहिबिशन है या इसको इलीगल करार दिया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो दूसरी हुकूमत थी 1996 में जब गिराई गई, तो उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाकर ये हुकूमत सदर जो फारूक लगारी साहब थे उन्होंने गिराई थी। प्रोग्राम के चौथे हिस्से में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज तक पाकिस्तान बनने से लेके आज तक कितने जज हजरात ने और कौन कौन से जज हजरात ने रिज़ाइन किया है कोई मुबैना ऑडियो या वीडियो पब्लिक होने के बाद। तो इन चार पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का बेंच गुलाम महमूद डोगर साहब का जो केस सुन रहे हैं, जो उनके ट्रांसफ़र के हवाले से केस था, तो उसमें उन्होंने बड़े ही इंपॉर्टेंट और अहम रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स क्या हैं वो ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है जिसे ऑडियो और वीडियो लीक्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वो सब्र और दरगुजर से काम ले रहे हैं, लेकिन वो उसका अपने इस जो आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब ने ये जो रिमार्क्स दिए हैं उनमें जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बैठे हैं, साथ बैठे हैं, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बारहा ये मीडिया को भी अहकाम जारी किए गए हैं और उसके साथ साथ हुकूमत को भी कि कोई भी मुकदमा ज़ेर समाअत हो अदालत में तो उसके ऊपर कोई ना ही तज्ज़िया किए जा सकते हैं, ना ही कोई इसके ऊपर अपनी कोई राय दे सकता है। तो ये मीडिया के ऊपर और उनके ऊपर तो पाबंदी है। आपको याद होगा कि आपको जस्टिस जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनके खिलाफ एक से ज़ायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मुकदमात हैं या उनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं, उसमें एक तो ऑडियो के हवाले से भी उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है, जो मुबैना ऑडियो लीक्स हुई हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और परवेज़ इलाही साहब की, और अभी जो हालिया महमूद जो परवेज़ इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी साहब, उन्होंने भी बड़े ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के। अब एक तरफ जो अदलिया का मयार है वो कहते हैं मीडिया इसके ऊपर कोई भी रिमार्क्स ना दे, कोई तज्जिया ना करे, कोई किसी भी जो ज़ेर समाअत मुकदमात हों उनके ऊपर किसी भी हवाले से कोई बात ना करे। अब जो कानून के सबसे बड़े रखवाले हैं और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उनके चीफ जस्टिस साहब बैठ के एक ज़ेर समाअत मुकदमा है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिनमें ऑडियो लीक्स के हवाले से भी एक एलिमेंट है उस रेफरेंस में, तो उसके ऊपर रिमार्क्स दे रहे हैं। ये क्या तासुर जा रहा है? अदलिया की जो गैर जानिबदारी है उसके ऊपर लोग पहले ही सवालात उठा रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने ये इस तरह के रिमार्क्स देके गोया आपने जो जज और फिर साथ बिठा के जिनके खिलाफ रेफरेंस है उनको साथ बिठा के उसी ऑडियो लीक्स के ऊपर अपने जो है वो ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं या रिमार्क्स दे रहे हैं, तो उससे कोई अच्छा तासुर आइन और कानून की रूह से भी देखें या वैसे भी लीगली देखें तो कोई अच्छा तासुर नहीं दिया चीफ जस्टिस साहब ने ये जो रिमार्क्स दिए हैं। गोया ये तो केस सुनने से पहले ही चीफ जस्टिस साहब उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, जो अपने साथ जज बिठा के मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को। एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी जो सरबराही करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। अब ये जिस मुकदमे की समाअत करेंगे, जिस मुकदमे की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही में, तो वो पहले ही से अपने जो जज हजरात हैं उनको एग्जॉनरेट कर रहे हैं और उसको एक जो हुकूमत की तरफ से जो उनको वाज़े इशारा दे रहे हैं, हुकूमत को इशारा दे रहे हैं कि ऑडियो और वीडियो लीक्स जो है वो अदलिया को बदनाम करने के लिए है, जो वो बदनाम है कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन एटलीस्ट उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब को इस तरह के जो रिमार्क्स हैं जो ज़ेर समाअत मुकदमात हों उसमें अगर ये आइनी इदारे के जो सरबराह इस तरह के वो करेंगे तो फिर आम आवाम से जो इंसाफ के हवाले से वो क्या फिर तवक्कुआत रखेंगे। ये तो इन्होंने कोई अच्छा एक तासुर नहीं दिया जो चीफ जस्टिस साहब ने आज मुकदमात में रिमार्क्स दे के, लेकिन ये हुकूमत को भी जो चाहिए वो इसके ऊपर कोई जो आइनी इदारे हैं आपस में एग्जेक्टिव और जुडिशरी का टकराव बहरहाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है ये इज्तनाब करना चाहिए, ना ही अदलिया को जो अपनी एक आइनी जो उनको लिमिट दी गई है उससे बाहर जाना चाहिए और ना ही एग्जेक्टिव्स को। और ये तो बात हो गई जो चीफ जस्टिस साहब ने आज पैगाम हुकूमत को दबे लफ्ज़ों में दिया है। साथ ही अब प्रोग्राम का हम जो दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या आइन और कानून में जो टेलीफोन टेपिंग है उसकी कोई गुंजाइश है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो हुकूमत है उनको 58(2)B के तहत सदर फारूक लगारी साहब ने ख़त्म कर दिया हुकूमत को।
تو اس جو حکومت ختم کرنے کی جو وجوہات بتائی گئی فاروق لغاری صاحب کی طرف سے، ان میں سے ایک جو سب سے امپورٹنٹ وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ججز کی، بیوروکریٹس کی، فوجی جرنیلوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں ان کی تمام آڈیو ٹیپ ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے، اور ان تمام کے آئی بی کے ذریعے یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ آئی بی کے ذریعے یہ تمام ٹیلی فون ٹیپنگ کی جا رہی ہے، اور پھر ان کے جو ٹرانسکرپٹ ہیں وہ روزانہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیے جاتے ہیں، جو کہ غیر قانونی ہے، اور یہ ججز کی اور ان کی خفیہ نگرانی کر رہی ہیں۔ تو یہ ان وجوہات کے اوپر 58(2)B کے تحت فاروق لغاری صاحب نے حکومت ختم کی۔ اس ٹائم جو قومی اسمبلی اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ تھی وہ بھی ڈیزالو کر دی گئی۔ جو قومی اسمبلی کے اس ٹائم اسپیکر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے بھی ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی۔ پٹیشن جب سپریم کورٹ نے سنی، 7 جو ممبر کا بینچ تھا انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک 7 رکنی بینچ نے یہ پٹیشن سنی، اور جب پٹیشن نومبر 1996 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گئی، اور جنوری میں سپریم کورٹ نے جو فاروق لغاری صاحب کا اقدامات تھے 58(2)B کے تحت اسمبلی تحلیل کرنے کی اور حکومت ختم کرنے کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اس کو ویلیڈیٹ قرار دیا اور ان کو جائز قرار دیا۔ ساتھ ہی جو ٹیلی فون ٹیپنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بڑے ہی امپورٹنٹ احکامات جاری کیے۔ اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ حکومت کوئی بھی آئین میں، یہ جو آئین کے آرٹیکل 14 ہے اس کے تحت یہ حکومت جو ہے کسی کی بھی آڈیو ٹیپنگ نہیں کر سکتی، یہ جو آپ کا بنیادی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، پرائیویسی جو ہے، پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی بھی حوالے سے حکومت کے کسی ادارے کو یا ایجنسیز کو ٹیلی فون ٹیپنگ کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو وہ پہلے کورٹ سے رجوع کرے گا، اس سے اجازت لے گا، اس کے بعد ٹیپنگ کی جا سکتی ہے، یا پھر اس حوالے سے کوئی پھر کورٹ جو ہے ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کرے گا، وہ کمیٹی اس حوالے سے جو بھی تعین کرے گی کہ آڈیو ٹیپنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی احکامات جاری کیے تھے جو کہ حکومت اس کے اوپر کوئی پراپر لیجسلیشن کرے تاکہ یہ جو آڈیو ٹیپنگ ہے یا ٹیلی فون ٹیپنگ ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے۔ 96 سے لے کے 2023 تک کوئی بھی اس کے لیے اسپیسیفکلی کوئی قانون سازی نہیں کی گئی کہ آڈیو ٹیپنگ کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا جائے۔ تمام حکومتیں جو ہے وہ باقی دیگر قوانین کے ذریعے ان کو ریگولیٹ کرتی آ رہی ہیں۔ جو 2 قوانین آڈیو ٹیپنگ کے حوالے سے جن کے تحت اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، ایک تو ہے ٹیلی گرام ایکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیکا 2016 ہے، جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016 کا، اس کے تحت یہ آڈیو ٹیپنگ کو یا ٹیلی فون ٹیپنگ کو یہ اللیگل قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ حکومت کے اوپر ہے، منحصر ہے کہ اس کو کرتے ہیں، کوئی باقاعدہ قانون سازی کرتی ہے اس حوالے سے یا نہیں کرتی، کہ اگر کسی ناگزیر وجوہات کی بنیاد کے اوپر اگر کسی کی ٹیلی فون ٹیپنگ کرنی بھی پڑے تو اس کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن نہیں ہے۔ یہ ٹیلی فون ٹیپنگ کے حوالے سے میں نے مختلف جو لیگل ماہرین ہیں اور آئینی ماہرین ہیں ان سے بات بھی کی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی یہ جو ججز حضرات کے حوالے سے جو روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نئی آڈیو ٹیپ آ رہی ہے جو ان کی ٹیلی فون ٹیپنگ ہو رہی ہے، تو کیا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے یا نوٹس لے کے اس کی کوئی سماعت کیوں نہیں کرتے؟ اگر حکومت کرا رہی ہے یا حکومتی کوئی ایجنسیاں کرا رہی ہیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو جو جتنے بھی ماہرین ہیں، میری بات ہوئی ان سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے دور میں آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے اس بات کا تعین کرنا کہ ٹیلی فون اصل میں ٹیپ کر کون رہا ہے۔ اب تو ہیکنگ کے ذریعے بھی لوگوں کے ٹیلی فون جو ہے وہ ہیک کر کے بھی سارا کچھ ڈیٹا اور ریکارڈ سارا نکالا جا سکتا ہے، تو یہ حکومتی ایجنسیوں کے اوپر اس وجہ سے جو ججز حضرات ہیں وہ اجتناب کر رہے ہیں کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنا یا حکومتی کسی ادارے کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنا کہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیوں کیا جا رہے ہیں، کیونکہ اس بات کا تعین کرنا جب اگر لیٹ سپوز وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کے لیے بھی لے لیں اور حکومت کو کوئی اس کے جو ٹیلی فون ٹیپنگ کے حوالے سے وہ نوٹسز بھی جاری کر دیں، لیکن اس کا پھر تعین کون کرے گا کہ یہ کیسے ٹیلی فون ٹیپنگ کی جا رہی ہے؟ تو یہ بڑی ایک مشکل ہے آج کل کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں اس بات کا جو ہے کسی کو مورد الزام ٹھہرانا کہ کون اس کی ٹیلی فون ٹیپنگ کر رہا ہے۔ یہ تو ٹیلی فون ٹیپنگ کے حوالے سے ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں جو اپنا اگلا سیگمنٹ ہے اس کے حوالے سے کہ آج تک پاکستان میں جو پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی کوئی ججز کی اگر ٹیلی فون ریکارڈنگ باہر آئی ہیں تو اس میں سے کتنے ججز حضرات نے آج تک ریزائن کیا ہے۔ جو ہماری حالیہ تاریخ ہے پاکستان کی اس میں 2 ججز کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تھی۔ ایک تو ہے جو جسٹس تھے ملک قیوم صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے اس ٹائم جسٹس تھے
90s میں، تو ان کی آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر جب آئی تھی تو اس کے بعد جسٹس ملک قیوم صاحب نے ریزائن کر دیا تھا۔ اس ٹائم جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کا نام تھا جسٹس راشد عزیز خان۔ جسٹس راشد عزیز خان پھر ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ آ گئے، لیکن یہ جب ملک قیوم صاحب کے مقدمے کی جو ٹیلی فون ریکارڈنگ کی سماعت ہوتی رہی اور اس کے بعد جب مقدمہ کنکلوڈ ہو گیا تو اس میں جو جسٹس راشد عزیز خان تھے وہ حالانکہ سپریم کورٹ آ گئے تھے، لیکن انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ریزائن کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے ماتحت جج تھے لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے اگر یہ ان کے جو ٹیلی فون ٹیپنگ کے حوالے سے جو بھی وہ الزامات آئے تھے تو ان کی بنیاد پہ ہائی مورل گراؤنڈ کی وجہ سے وہ بھی ریزائن کر گئے۔ یہ ایک ایسی مثال انہوں نے سیٹ کی تھی کہ جس کو باقی بھی اگر ہم حالیہ تاریخ میں دیکھیں تو جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بے شمار آڈیو ٹیپس آئی، اور اس کے بعد جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی ابھی ہر آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی آڈیو ٹیپ یا کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ان کے حوالے سے انکشافات کیے جا رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ کوئی اس کے اوپر کلیریفائی کیا جائے یا جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کر کے ان کا مقدمہ جو ہے وہ سنا جائے، نہ ہی ابھی تک سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی جج صاحب کی طرف سے اس کا ریبٹل دیا گیا ہے۔ ایون جج صاحب کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیملی ہے یا ان کے بچوں کے حوالے سے جو الزامات آ رہے ہیں سامنے، ان کے فیملی ممبران نے بھی ابھی تک اس کے کوئی ریبٹل جاری نہیں کیا۔ تو یہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو جلد سے جلد اس کا جو ہے اجلاس وہ بلانا چاہیے، تاکہ یہ جتنے بھی الزامات آ رہے ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں ان کے اوپر الزامات، تو ان کو یہ کلیریفائی کرنا چاہیے اور مقدمے کی سماعت جلدی شروع کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی 30 مارچ کو ایک جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اب سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں وہ اس کے ممبران ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 2 ہائی کورٹ سے جو ہے وہ جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوتے ہیں، مطلب وہ اس کے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہوتے ہیں۔ اب 30 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ایک ممبر جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس کی جگہ پہ اب لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں محمد امیر بھٹی صاحب، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بن جائیں گے۔ تو یہ جو کمپوزیشن آف جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے اوپر بھی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ کمپوزیشن چینج ہو سپریم جوڈیشل کونسل کی تو اس کے بعد ہی شاید ٹیک اپ کیا جائے گا، لیکن جو آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں وہ بڑے ہی معنی خیز ہیں۔ وہ گویا اپنے جو برادر ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کو نہ صرف پروٹیکٹ کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی عندیہ دے رہے ہیں کہ چاہے جتنی بھی آڈیو لیکس ہو جائیں وہ اپنے جو ججز ہیں ان کا جو ہے وہ تحفظ کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔